بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخار اور لہوف وغیرہ میں ہے کہ جب یزید نے لوگوں کو بتایا کہ حسین علیہ السلام نے بغاوت کی تھی جس کے عوض ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، اس وقت بنت زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب سجاد علیہ السلام سے اجازت لی، اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، رب العالمین اللہ کی حمد ہے، نبی اور تمام آل نبی پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ سبحانہ نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جن لوگوں نے برا کردار ادا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا۔ ان لوگوں نے آیات خدا کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، جب تو نے روئے ارض اور آفاق سما ہمارے لیے تنگ کر دیے اور ہم قیدیوں کی طرح لائے گئے تو کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ ہم پر اللہ ناراض ہے اور تیری عزت کرتا ہے، یا بارگاہ خالق میں تیرا بڑا مرتبہ ہے جس کی وجہ سے تیری ناک پھول رہی ہے، خوشی میں بغلیں بجا رہا ہے؟ آج دنیا تیرے سامنے دست بستہ ہے، حالات سازگار ہیں اور حکومت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ذرا صبر کر، کیا تجھے یہ آیت بھول گئی ہے؟ کافر یہ نہ سمجھیں جو کچھ ان کے اعمال میں ہم لکھ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اس کے لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو اور دردناک عذاب چکھیں۔ اے ہماری آزاد کردہ کنیز کے بیٹے، کیا یہی عدل ہے کہ اپنی کنیزوں اور مستورات کو تو نے پردوں میں بٹھا رکھا ہے اور نبی زادیوں کو اس حال میں قیدی بنایا ہے کہ ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، چہروں پر مکنے نہیں ہیں، دشمن شہر بشہر تشہیر کرا رہے ہیں، گھاٹ گھاٹ اور چونک چونک کے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہر دور و نزدیک اور ہر شریف و کمینہ ان کے تماشے کو آ رہا ہے، جبکہ ان کے ساتھ نہ تو کوئی ان کا محافظ ہے اور نہ ہی کوئی حامی ہے۔ لیکن اس شخص سے شرم و حیا کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو اس عورت کی اولاد ہو جس کے منہ نے پاکیزہ جگر چبایا ہو اور جس کا گوشت خون شہداء سے اگا ہو۔ ہم اہل بیت کی عداوت میں وہ شخص کیسے پیچھے رہ سکتا ہے جس نے ہمیں حسد، عداوت، دشمنی اور کینہ کی آنکھ سے دیکھا ہو، پھر کسی افسوس اور معذرت کے بغیر کہتا ہے کہ اگر آج میرے بدر کے مقتول بزرگ ہوتے تو مرحبا کہتے، یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ تو ابو عبداللہ سید الشباب اہل جنت کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے۔ ہاں، تو کیسے نہ کہے گا جب کہ تو زخموں پر نمک چھڑک چکا ہے۔ ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل عبد المطلب کے ستاروں کو خاک و خون میں غلطاں کر کے اپنی آگ ٹھنڈی کر چکا ہے۔ آج تو اپنے بڑوں کو پکارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو انہیں کچھ بتا رہا ہے، نہیں، عنقریب تو خود ان کے پاس جانے والا ہے۔ وہاں تو چاہے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے اور تیری زبان گنگ ہوتی تاکہ تو نے جو کہا ہے نہ کہا ہوتا اور جو کیا ہے نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ، ہمارا حق خود وصول فرما، ہمارے ظالمین سے خود انتقام لے، جن لوگوں نے ہمارے خون بہائے ہیں، ہمارے حامی قتل کیے ہیں، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ بخدا یزید، تو نے اپنا چمڑا ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور اپنا گوشت پارا پارا کیا ہے۔ کل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذریت نبی کی خون ریزی کا بوجھ لے کر جائے گا، اس بوجھ کے ساتھ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پردگی کا بوجھ بھی ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ ان کی جماعت کو یکجا کرے گا، ان بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کرے گا، ان کا حق وصول کرے گا، اور کشتگان راہ خدا کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں مرزوق ہیں۔ یزید، فیصلے کے لیے اللہ تجھ سے دشمنی کے لیے نبی خدا اور مدد کے لیے جبرائیل ہمیں کافی ہیں۔ جس شخص نے تجھے تخت دیا ہے اور مسلمانوں کی گردنوں پر تجھے سوار کیا ہے، ان ظالمین کا برا انجام ہوگا۔ اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس قدر بدتر ہوا، معاون کس کے کم ہے۔ یزید، یہ بھی حادثہ ہی ہے کہ میں تجھ جیسے کے ساتھ بولنے پر مجبور ہوئی۔ میں تجھے
ان باتوں سے حقیر سمجھتی ہوں اور تجھے نصیحت کو تیری حیثیت سے عظیم تر سمجھتی ہوں۔ تیری ڈانٹ تجھ سے زیادہ اہم سمجھتی ہوں، لیکن آنسو بہتے ہیں اور دل جلتے ہیں۔ کیا انتہائی تعجب نہیں ہے کہ اللہ کا حزب و نجیب آزاد کردہ کنیزوں کی شیطان اولاد سے جنگ میں شہید ہو؟ تمہارے ہاتھ جن سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے، اور وہ منہ جن میں ہمارا گوشت ہے، اور وہ پاکیزہ اور طاہر اجسام جن کا پہرا درندے دے رہے ہیں اور جن پر ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں، اگر آج تو فتح یاب ہو گیا ہے تو عنقریب یہی فتح تیرے لیے تاوان بن جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تیرے ہاتھوں کا کیا دھرا تیرے ہی سامنے ہوگا۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کی جانب شکوہ ہے، اسی پر بھروسہ ہے۔ تو جو چاہے مکر کر لے، جو چاہے زور لگا لے، جو چاہے کوشش کر لے، بہدہ نہ تو ہماری یاد مٹا سکے گا اور نہ ہی ہماری محبت کو مار سکے گا اور نہ ہماری عظمت کو پا سکے گا اور نہ ہی اپنے سے اس لعنت کو دور کر سکے گا۔ تیری فکر غلط تھی، تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تیری جماعت بکھر چکی ہے۔ جس دن اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ کی حمد ہے جس نے ہمارے ہی اول کو سعادت اور دوسرے کو شہادت سے اور رحمت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ثواب کو مکمل فرمائے اور انہیں مزید عنایت فرمائے، ہمارے پسماندگان پر احسان فرمائے۔ وہ رحیم، محبت کرنے والا اور بہترین وکیل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔